پہلی وحی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، دوسری وحی سورہ قلم کی ابتدائی 5 آیات۔ یہ بیان ہو چکی ہیں سابقہ بیان میں۔ تیسری وحی ہے سورہ مزمل۔ یا ایھا المزمل قم، اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل لپیٹنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضور گھر تشریف لایا، حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیں، کمبل دے دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل دیا۔ تو پھر یہ خطاب وہی ہے، کمبل لپیٹنے والے۔ کوئی کشادہ کپڑا، عرب کی لغت میں کشادہ کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ لے، کمبل ٹائپ، اس کو مزمل کہا جاتا ہے۔ قم، کھڑے ہو جائیں۔ فانذر، مزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہوں، رات کے کچھ پیر اللہ کو یاد کریں۔ قم اللیل الا قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں۔ نصفہ، آدھی رات کو بھی اٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امین کس، اس میں سے بھی کچھ کم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ جیسے طبیعت پر موقوف ہو، طبیعت چاہے۔ کبھی آدمی کو تھکان نہیں ہوتی، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی، اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کو تھکان ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو اختیار دے دیا گیا کہ آپ جیسے چاہیں کھڑے ہو جائیں، لیکن کھڑے ضرور ہونا ہے۔ الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا کچھ بڑھا لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر۔ اب قرآن اس وقت اترا کتنا تھا، نازل کتنا ہوا تھا؟ آج تو ہمیں معلوم ہے پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے۔ 5 آیتیں سورۃ علق کی، 5 قلم کی، اور تیسری وحی میں چوتھی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ آگے قرآن نے آنا تھا۔ کتنا قرآن آنا تھا آج ہمیں معلوم ہے کہ 30 پارے، اس وقت تو معلوم نہیں تھا، اور کب تک نازل ہونا یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ حکم دے دیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سونا سونا کر کے پڑھیں۔ اور اب یہ کیا ہے کہ یہ پہلی روایت ہے، قرات ہے اللہ نے، جو اسلوب بھی قرآن پڑھنے کا سکھا دیا کہ قرآن کو سونا سونا کر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ پہلی قرات اللہ نے خود نازل فرمائی، ترتیل۔ باقی قراتیں تجوید، ورش، سوسی، بزی، حدر، حفلہ، حفص، یہ ساری اسی بنیاد پر ہیں۔ باقی تمام قراتیں، پہلی قرات جو اللہ نے نازل فرمائی، جیسی قرآن نازل فرمایا اس کے پڑھنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔